हिंद पाकिस्तान को करप्ट तरीन मुल्क करार देने वाले ट्रैफिक पुलिस कराची के DIG पीर मोहम्मद शाह को बिला जैसे करप्ट मुल्क के अंदर अगर एक लॉ पास करने से एक पूरे डिपार्टमेंट से इन वन को करप्शन आप ख़त्म कर दें तो मेरे ख्याल में ये भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो हम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसके हमें रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। कितने लोग आप सस्पेंड कर सकते हैं? सो जब आप डिस्क्रेशन ख़त्म करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी तो एक्चुअली यू आर ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस इन द सिस्टम। आखिर सिंध हुकूमत ने लाइन हाजिर कर दिया। उनकी लाइन हाजिरी का नोटिफिकेशन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जो है डिफेंस सोसाइटी कराची के रहने वाले मारूफ ताजिर दानिश मतीन को 14 जनवरी 2026 को अगवा करवाने की एक कार्रवाई के तहत अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि ये 31 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला है। 14 जनवरी 2026 की शाम कोई 7 बजे के करीब जो है वो हैदराबाद की एक पुलिस पार्टी कराची आती है और डिफेंस सोसाइटी के इलाके अमीर खुसरो रोड फेस नंबर 6 में रहने वाले जो है मतीन सेंटर के करीब से जो है उसके मालिक दानिश मतीन को जो है वो अगवा करके ले जाते हैं और उसके बाद जो है वो हैदराबाद के ए सेक्शन थाने में जो है वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा 506/2025 दर्ज किया जाता है। इस मुकदमे में जो है ASI मिर्ज़ा अरशद बेग ने जो है वो एक कलीदी किरदार अदा किया। 506 यानी कत्ल की धमकी के इल्ज़ाम में ये एक बेबुनियाद और झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया ताकि उन्हें डरा धमका कर जो है वो 31 करोड़ रुपए के दावे से जो है वो दस्तबरदार किया जा सके। अब ये मुकदमा जो है वाक़या कराची का है, लेन देन का मामला कराची का है और दानिश मतीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो हैदराबाद पुलिस के थाना A सेक्शन से करवाई गई। अब बाद अज़ां जो है वो मामला उस वक्त तय हो जाते हैं, रकम की वापसी का कहा जाता है, जिसकी नतीजे में जो है वो उन्हें घर के करीब छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद जो है दानिश मतीन जो है इस पर वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं और उस पर एक इंक्वायरी जो है ख़ुद वफाकी हुकूमत के हुक्म पर जो है सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस खामोशी से जो करवाना शुरू कर देती है कि ये आखिरी मामला है क्या। अब इस तहकीकात के दौरान जो है ख़ुद हैदराबाद के SSP जो है अदील चांडियों ने जो है वो बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया। अपनी खाल बचाने के लिए उन्होंने जो है अगवा की इस मुकदमे में मुलव्विस मुलज़मों के जो है वो 164 के बयानात करवा दिए, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि उनसे ये झूठा मुकदमा और अगवा की ये वारदात जो है वो ट्रैफिक के DIG पीर मोहम्मद शाह ने करवाई है। जिसके बाद जो है IG सिंध जावेद आलम ओडो की जानिब से DIG पीर मोहम्मद शाह को एक शोकाज नोटिस जारी किया गया और उनसे 3 दिन में जो है इस वाक़े की तफसीलात मांगी गई कि इसमें आप अपने आप को क्लियर करें कि आपका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है। जिसमें जो है कहा जाता है कि वो अपनी पोजीशन को क्लियर करने में कामयाब ना हो सके, जिसके बाद IG सिंध की रिपोर्ट पर जो है ख़ुद सिंध हुकूमत ने DIG पीर मोहम्मद शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और उनकी जगह मज़र नवाज शेख को जो है वो ट्रैफिक पुलिस का नया DIG तैनात कर दिया है। अभी ये जो है कोई 31 करोड़ का मामला है और ख़ुद DIG पीर मोहम्मद शाह के भाई जो है वो एडवोकेट हैं। गालिबन उन्हीं के पास कोई ये सिविल नेचर का कोई मामला होगा जिसमें जो है 31 करोड़ का लेन देन का होगा, जो इस दानिश की जानिब से के निकलते होंगे या दानिश से वसूल करने होंगे। लिहाजा दानिश को जो है वो प्रेशराइज़ करने के लिए जो है ये 506B का जो है वो झूठा मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि 506B के जितने भी मुकदमात होते हैं वो तकरीबन जो है वो ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पर जो है पुलिस अफसरान हों या वकील हों या दूसरे बाअसर अफराद, वो इसी किस्म की जो है वो झूठे मुकदमा दर्ज करा के दूसरों की गिरफ्तारी का बाइस बनते हैं और उसके बाद अपने मुतालबात जो है वो उनसे बाआसानी जो है मनवा लेते हैं। तो ये टूल के तौर पर जो है इस दानिश मतीन के ख़िलाफ़ भी जो है वो DIG ट्रैफिक की जानिब से मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो कि अब उनके गले का फंदा बन गया।
اب یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ اب سندھ پولیس کا جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے کہ اب ایس ایس پی جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جیز یا اپنے ایڈیشنل آئی جیز کے لیے جو ہے یا ان کے کالے کرتوتوں میں ان کے لیے خود قربانی کا بکرا نہیں بنتے، کیونکہ ایک بار جو ہے خود ڈی آئی جی میرپور خاص سابقہ جو ہے ان کے لیے جو ہے ایک ایس ایس پی میرپور خاص چودھری اسد قربانی کا بکرا بن چکے ہیں، تو وہ دونوں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آتاب کا شکار ہیں۔ اس کے بعد سے کسی نے بھی جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جیز کے لیے قربانی کا بکرا بننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود پرویز چانڈیو کے خلاف ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانا ہے ایک کرپشن کے کیس میں۔ اسی طریقے سے اب عدیل چانڈیو جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے پیر محمد شاہ کے خلاف ہونے والی اس کارروائی میں، جس میں پیر محمد شاہ نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ ان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہو، تو ڈی آئی جی ٹریفک ہے، یہ حیدرآباد پولیس کا معاملہ ہے، حیدرآباد کی پولیس ان کے کہنے پر کیسے کوئی جھوٹی ایف آئی آر درج کر سکتی، یعنی انہوں نے سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کے سر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے عدیل چانڈیو نے خود کو کلیئر کرنے کے لیے آئی جی سندھ سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو 164 بھی کروا دیا کیونکہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی یہ لیک آف ایڈمنسٹریشن ضرور ہے، اگر لیک آف ایڈمنسٹریشن کا الزام اس پر لگتا ہے تو پھر یہی الزام جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد پر بھی لگنا چاہیے، کیونکہ ڈی آئی جی حیدرآباد کے تعلقات ضرور جو ہے پیر محمد شاہ سے ہے۔ پیر محمد شاہ جو ہے ڈی آئی جی حیدرآباد کے لیے جو ہے ایک بار پہلے بھی سکر کے ڈی آئی جی کی پوسٹ کی قربانی دے چکے ہیں۔ ان کے لاڈلے ایس ایچ او جو ہے شکور لاکھوں کی جو ہے وہ اس کو سہولت کاری کرتے ہوئے، جب ان کا پھڈا جو ہے خود اس وقت کے ایس ایس پی گوڈ کی عبدالحفیظ بگٹی سے ڈاکوؤں کی مدد کرنے کے سلسلے میں چل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے پیر محمد شاہ قربانی کا بکرا بن گئے تھے۔ اب پیر محمد شاہ کا جو برا وقت ہے تو اس پہ جو ہے پھر اس وقت جو ہے وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے کہنے پر جو ہے خود حیدرآباد اے سیکشن میں جھوٹا مقدمہ درج کرایا، اور اس ساری کارروائی میں ڈی آئی جی نے بھی جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کو کہتے ہیں کہ پوری طریقے سے بائی پاس کیا، جس کا علم جب خود عدیل چانڈیو کو ہوا تو عدیل چانڈیو نے پھر جا کے اپنی کھال بچانے کے لیے 164 کروا دیا ان ملزموں کے خلاف، ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے جو ہے کراچی جا کر ان کی اجازت کے بغیر اتنے بڑے تاجر دانش متین کو اغوا کرنے کا ایک سنگین اور ناقابل معافی جرم کیا، جس کی پاداش میں اب جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے۔ حالانکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اصل جرم ان کا جو ہے وہ پاکستان کو کرپٹ ترین ملک قرار دینا ہے، جس کی انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر جو ہے وہ حساس اداروں نے جو ہے اس کا بہت ہی سخت طریقے سے نوٹس لیا۔ حالانکہ یہ جو دانش متین کی انکوائری ہے یہ تو 16 جنوری سے چل رہی تھی، اور اس انکوائری کو کسی طریقے سے جو ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ جو ہے وہ دبانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے دوسری غلط حرکت کی، جو دوسری انہوں نے بونگی ماری، پاکستان کو ایک کرپٹ ترین ملک کہہ کر محض اپنی ٹریفک پولیس کی کرپشن کو ڈھانپنے کے لیے جو ای چالان کی شکل میں جو ہے اس کی برمار ہو گئی تھی، انہیں یہ کہنا پڑا کہ پاکستان ایک کرپٹ ترین ملک ہے، اور اس کرپٹ ترین ملک میں اس قسم کے جو طریقہ کار ہم شروع کریں گے تو اس پر یقیناً جو ہے ای چالان کی شکل میں ٹریفک پولیس کے خلاف جو ہے لوگوں میں نفرت پھیلے گی، کیونکہ پاکستان ایک کرپٹ ترین ملک ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اپنی ٹریفک پولیس کو جو ہے کرپشن پہ ایک طریقے سے مٹی ڈالنے کی کوشش کی تھی، جو ان کے اپنے گلے پڑ گئی، اور یہ ان کا اسٹیٹمنٹ اتنا زہریلا نکلا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہی وہ جو دبی ہوئی چنگاریاں تھی دانش متین کے اغوا والے کیس کی، اس دبی ہوئی چنگاریوں کو یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا یہ ہوا دینے کا باعث بنا، اور ہوا دینے کی وجہ سے وہ ایک شعلہ بن گیا آگ کا، جس کے نتیجے میں اب خود ان کی اپنی ڈی آئی جی کی پوسٹ جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھا ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی تبدیلی کی، ان کی لائن حاضری کی اندرونی کہانی۔
جس میں خود کہا جا رہا ہے کہ ٹریفک پولیس کے ڈی آئی جی کے ساتھ یاری نبھائی ڈی آئی جی حیدرآباد نے. ان کا یہ غیر قانونی کام جو ہے وہ حیدرآباد کے اے سیکشن تھانے کے اے ایس آئی ارشد بیگ کے ذریعے کروا کر اور خود ایک طریقے سے اپنے حیدرآباد کے ایس ایس پی عدیل چانڈیو کو بھی جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی. لیکن عدیل چانڈیو کی چالاکی یا ان کی دانش مندی کے نتیجے میں انہوں نے بر وقت جو ہے وہ 164 کا بیان کروا کر خود ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کی تابوت میں ایک طریقے سے آخری کیل ٹوک دی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ اور اغوا برائے تاوان کا الزام جو ہے وہ پوری طریقے سے اب ڈی آئی جی ٹریفک پر جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہا ہے. دیکھنا یہ کہ یہ انکوائری اسی جگہ پر آ کر رک جاتی ہے کہ صرف ان کی لائن حاضری یا ان کی تبدیلی تک ہی محدود رکھی جاتی ہے, یا کہ آگے بھی یہ انکوائری بڑھتی اور کوئی فوجداری مقدمہ جو ہے جو ایک ایف آئی آر جو درج ہو چکی ہے, اب کیا نام ہے خود گزری تھانے میں آیا, اس ایف آئی آر میں جو ہے ڈی آئی جی کو بھی شامل کیا جاتا ہے. 365 کا جو مقدمہ درج کیا ہے گزری تھانے میں, اور اسی ایف آئی آر میں کیا اے ایس آئی ارشد بیگ کو بھی شامل کیا جاتا ہے یا ڈی آئی جی حیدرآباد کو بھی, یا کہ معاملے کو یہیں پر جو ہے وہ رفع دفع کیا جاتا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.